اور میرے آقا یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات ہدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیب العجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ یہ عبد الرحمن جامی کا خراج عقیدت تھا۔ اب ایک اور عاشق رسول کی بھی سنیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش، چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش، صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شد، صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شد، جو دل کے فقر چے گویم کے ماہ می چکدش، میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اس کے اللہ میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اور اس کی کملی اٹھ جائے تو چاند طلوع ہو جائے، یہ دل کے فقر چے گویم کے ماہ می چکدش، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس، میرے محبوب کی باتیں تو سنو، میرے محبوب کی گفتگو تو دیکھو،
कि सर बगरीबा होकर बोले तो हदीस बनती जाए, सर ऊंचा करके बोले तो कुरान बनता जाए। नजर कुनेद बबख्ते बुलंद बेवाज़ने, नजर कुनेद बबख्ते बुलंद बेवाज़ने के अज कनारे गरीब बच्चे माहमी चकदाश। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، 21 مئی 1987 ہم یہاں راولپنڈی میں عظمت قرآن کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ موسم کے تیور بگڑے ہوئے دیکھ کر منتظمین بھی گھبرائے، آنے والے دوستوں کو بھی اندیشہ ہوا، تاہم اللہ کا فضل ہے کہ حالات مائل بسکون ہیں۔ بھئی یہ بات پیچھے کی آوازیں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں۔ قرآن کریم کو تراویح میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اللہ مبارک فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے۔ اسی نسبت سے اس پروگرام کو عظمت قرآن کانفرنس سے معنون کیا گیا۔ قرآن کریم اپنے دامن میں جتنی صداقتیں رکھتا ہے ان تمام صداقتوں کا خلاصہ اور روح توحید باری تعالی ہے۔ یہی وہ مرکز ہے، مرکزی نقطہ ہے جو محور ہے تمام قرآنی قصص کا اور واقعات کا۔ اس نقطہ کے ارد گرد گھومتے ہیں تمام واقعات۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے
तमाम रसूल ने इसी नुक्ता पर अपनी जिंदगियां गुजार दी कि इंसान अपने खालिक के साथ वो वादा जो उसने आलम अरवाह में किया था उसमें वफा करे। तो अल्लाह फिर अपना वादा पूरा करेगा। औफू बिआहदी ऊफी बिआहदिकुम। हक़ तआला ने फरमाया तुम मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुमने ये वादा किया है कि खालिक कायनात हम दुनियावी जिंदगी में तेरे हुकूक में किसी बंदे को शरीक नहीं बनाएंगे। किसी चीज को हम तेरे हुकूक में शरीक नहीं बनाएंगे। अल्लाह का वादा यह है कि मैं तुम्हें सारी कायनात में बुलंद कर दूंगा और तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। आपके सामने कुरान करीम का जो हिस्सा मैंने तिलावत किया उसमें इसी आहद की याद दहानी कराई गई है। जो आलम अरवाह में हमने अपने अल्लाह से किया। यह आलम अरवाह क्या है? इस आलम दुनिया से पहले जब इंसान इस जसद खाकी में मुंतकिल नहीं हुआ था, हैवानी सूरत में नहीं था, यह हैवानी ढांचा है। इसको अरबी की इस्तिलाह में हैवान नातिक कहते हैं। चलने फिरने, बोलने, खाने पीने, जागने सोने वाला हैवान। लेकिन जिस चीज ने इसको बाकी सारी मखलूकात से बुलंद किया या मुमताज किया है वो है रूह। ये मकान है, वो मकीन है। चूंकि मकीन इज्जत वाला है तो उसकी वजह से इस मकान को भी तौकीर हासिल हो गई, ये भी मुअज़्ज़ज़ हो गया। और जब वो मकीन रुखसत हो जाएगा तो ये मकान फिर वहीं चला जाएगा जहां से ये आया। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। खाक से बना, खाक में चला जाएगा। और रूह अपने मरकज आला में, रूह फना नहीं होती, जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। इकबाल कहता है जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं। जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं। आंख से ओझल तो होता है, फना होता नहीं।
انسان نہیں مٹتا، رخ بدلتا ہے وہ. عالم ارواح میں تھا، عالم دنیا میں آیا. یہ ایک اس کا محدود سا مرحلہ ہے، کلوز پیریڈ ہے. اسے گزارنے کے بعد پھر یہ اگلی منزل کو روانہ ہو جائے گا، عالم برزخ. تو جب انسان عالم ارواح میں تھا اس وقت اللہ نے وعدہ لیا. قرآن پاک نے اس تقریب کی روداد محفوظ کر رکھی ہے اپنے دامن میں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. جب تیرے رب نے، جب تیرے پروردگار نے وعدہ لیا اولاد آدم سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی ساری روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، ابرار کی روحیں بھی، اخیار کی روحیں بھی، دنیا میں آ کر ہونے والے اشرار کی روحیں بھی، نیکوکاروں کی روحیں بھی، بدکاروں کی روحیں بھی، وفاداروں غداروں کی روحیں، یکجائیوں اور ہرجائیوں کی روحیں، شیدائیوں اور حلوائیوں کی روحیں، مجاہدوں اور مجاوروں کی روحیں، موحدین اور مشرکین کی روحیں، کفار اور مسلمین کی روحیں، بلا امتیاز فکر و نظر، بلا امتیاز مذہب و ملت، بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز قوم و وطن، اس کائنات میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے جمع فرمائی اور اس عظیم روحانی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہارے سروں پر انسانی شرافت کا تاج رکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں. دنیا میں جا کر تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. کائنات کو مسخر کر دوں گا تمہارے لیے. ٹھیک وقت پر رزق پہنچاؤں گا تمہیں. تمہاری دنیاوی زندگی کے تمام جلی و خفی تقاضے پورے کروں گا. زمین کو بچھونا بناؤں گا تمہارے لیے. آسمان کو چھت بناؤں گا تمہارے لیے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا زمین کو بچھونا بنایا اور تسخیر دیکھیے وہ زمین کہ جس میں فولاد جیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت فولاد کو بھی کھا جاتی ہے، خاک بنا دیتی ہے، لیکن انسان جب اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرتا ہے تو یہ تسخیر ہے کہ وہ اس دانے کو خاک نہیں بناتی، گلزار بنا دیتی ہے۔ ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر انسان کی امانت واپس کرنے پہ پابند کی گئی ہے دھرتی۔ آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دیے، ایسے کنک میں جلا دیے، ایسے بلب روشن کر دیے جو قیامت تک فیوز نہیں ہوتے۔ روشنی کے اس نظام میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، ماہانہ بل بھی ادا نہیں کرنا پڑتا۔ آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن آباد کر دی، سورج کو تابانی عطا کی، انسان کے لیے چاند کو لمعانیت عطا کی، انسان کے لیے سرخشانی عطا کی، انسان کے لیے گلشن مہکتے ہیں، سبزے لہکتے ہیں، کواکب چمکتے ہیں، اناجر چہکتے ہیں انسان کے لیے۔ راتوں کو اندھیرا عطا کیا، صبح کو سویرا عطا کیا انسان کے لیے۔ جانور پیدا کیے، قرآن کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ مویشی اور بہائم پیدا کیے انسان کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں،
کچھ اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، تمہاری غذا بنتا ہے، کچھ ساری زندگی تمہارے پنجروں میں بند رہ کر گزار دیتے ہیں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے۔ قرآن پاک نے فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے کہ تم اس کے فرما بردار بنو یا نہ بنو، لیکن اس کی مخلوق تمہاری نافرمان نہیں بنتی۔ اس نے تو مویشیوں اور بہائم کو بے زبان پیدا کیا تاکہ تیرے ظلم اور زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے مویشیوں اور جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کے سامان پیدا کیے۔ کون کہتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا؟ بہانے کرتے ہو نا کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے تفسیر نہیں پڑھی، ادب نہیں پڑھا، اصول نہیں پڑھا، منطق نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی، کتب خانے اور لائبریریوں کی گرد نہیں چھانی۔ قرآن کریم کہتا ہے ان ساری چیزوں سے بے نیاز صرف دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ لیا کر کہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا تو وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی غور کیا تو نے کہ تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کی شریانوں میں دوڑنے والا خون سرخ۔ قرآن کریم تو دلوں کو گرماتا ہے۔ سیاہ بکری سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ راول پنڈی کے روشن ضمیروں، گھی کا خیال رکھا کرو، گھی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، جاگتے رہو۔ جاگتے رہو۔ فکر و نظر کے لٹیرے تمہارے عقیدے پہ سب خون مارنے پر کمر بستہ ہے۔ سوچ سمجھ کر ذرا شعور کے ساتھ گھی پہ ضرب لگایا کرو تاکہ گھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ ہدایت ملے نہ ملے یہ تو ان کے مقدر کی بات ہے، لیکن تم ذرا ان کو سنا تو دو۔ خوش ذائقہ اور خوش رنگ دودھ پلانے والا کون؟ تو پھر نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے۔ جس کا احسان ہے اسی کے نام پر تقسیم ہونا چاہیے۔ پہلی تاریخ کو، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، جس تاریخ کو بھی تقسیم ہو کس کے نام پر تقسیم ہونا چاہیے؟ نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اگر دور تک تیری نظر نہیں جا سکتی، اگر کائنات کے صفحات الٹنے کی فرصت نہیں، صحیفہ کائنات کے نقش مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں،
تو اپنی 5 فٹ کی کائنات پہ غور کیا کر سربگریباں ہو کے. ہم نے تمہارے لیے تمہاری اس 5 فٹ کی کائنات میں بھی بڑی عبرتیں رکھی ہیں. آنکھیں عطا کی، انہیں بینائی اور روشنی عطا فرمائی. زبان عطا کی، قوت گویائی اور قوت متکلمہ عطا کی. کانوں کو سننے کی صلاحیت بخشی، دماغ کو حافظے کی صلاحیت بخشی، ہاتھوں کو پکڑنے اور پاؤں کو چلنے کی استعداد عطا فرمائی. قرآن پاک نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا اللہ کی ان نعمتوں پر غور کیا کیجئے. یہ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں. اگر وہ ایک ہاتھ لے لے، ساری کائنات بھی اگر قیمت ادا کرے تو ہاتھ نہیں میسر آتا. یہی وجہ ہے اللہ نے عقل و خرد کی رفعتیں عطا کر کے دنیا میں کچھ فاتح العقل اور پاگل بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. شباب، صحت اور فرصت عطا کر کے کچھ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تیرے غرور کا علاج ہو سکے. اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دیے. آنکھیں عطا کر کے دنیا میں کچھ نابینا افراد بھی پیدا کر دیے. دولت اور تونگری عطا کر کے کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی سوالی اور گداگر بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تیرے تکبر کا ازالہ ہو سکے. رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے ہم تمہیں دنیا میں بھیجنے والے ہیں. اے اولاد آدم، پھر یہ ساری نعمتیں عطا کر کے بھی تمہیں دنیا میں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ قدم قدم پر میری رحمت تیری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی. تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا. دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی دوستی تیرے اتنا قریب نہیں ہوگی جتنا میرا فضل و کرم تیرے قریب ہوگا. کتنے پیار سے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. میرے محبوب، آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا مجھے ڈھونڈنے والوں کو بتا دیجئے انی قریب. گلی میں جب آپ پروگرام کریں کتنا قریب ہے تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. راول پنڈی کے دوستوں، ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے.
خاص طور پر. ویسے تو ہر وقت اس کی رحمت انسانوں سے قریب تر ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں ماہ صیام کی راتیں موسم بہار ہیں اہل نظر کے لیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کو پائے اور اللہ سے صلح نہ کر سکے وہ بڑا بد نصیب ہے. رمضان کو پائے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے بڑا بدبخت ہے. بوڑھے والدین کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے بڑا بدبخت ہے. میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے بڑا سنگ دل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. الہ العالمین تیرا رحمت کا در تو کھلا ہے لیکن ہمارا دامن جو خالی ہے کس منہ سے آئیں؟ ہمیں ہماری خطائیں اور گناہ شرمندہ کرتے ہیں. قرآن پاک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے خطا کار بندوں کو بتا دو تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. ساری زندگی کی خطائیں اور کوتاہیاں لے کر آؤ میں تانا بھی نہیں دوں گا معاف کر دوں گا. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، مجاور بٹھا رکھے ہیں اور فلسفہ بیان ہوتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن رب العالمین کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گھر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. او عبادت گزارو عابدین شب زندہ دارو، خطا کاروں اور گناہ گاروں کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو. پتہ نہیں اسے کس کی کون سی ادا پسند آئے. آپ کو عبادت کی توفیق ہوئی ہے تکبر نہ کیا کیجیے، اس کا شکر ادا کیا کیجیے، انجام بخیر ہو جائے.
ورنہ کبھی کبھی آخر میں بازی ہار جاتے ہیں. بڑا نازک سفر ہے. بابا سعدی نے واقعہ لکھا ہے ایک صاحب کا. شب بھر عبادت میں گزارتے تھے, رات بھر قیام کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے. لیکن صبح اٹھ کر محلے کے دوسرے لوگوں کو کہتے تھے, بدبختو ساری رات پڑے رہتے ہو. فقیر کو دیکھو ساری رات عبادت میں گزارتا ہوں, تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, تم تو سارے جہنمی ہو, بدبختو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. مجھے دیکھو ساری رات عبادت کرتا ہوں. حق تعالیٰ نے فرمایا ساری عبادت تمہارے منہ پہ مارتے ہیں, ایک بھی سجدہ قبول نہیں, ایک بھی سجدہ قبول نہیں. یاد رکھنا راول پنڈی کے روشن ضمیر ہو, وہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں, روزوں کا محتاج نہیں, صدقوں کا محتاج نہیں, حج و زکات کا محتاج نہیں. وہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. ان تمام باتوں سے روحانی تربیت ہوتی ہے اور پھر دل کی کیفیت بنتی ہے. بس صبح ہوئی آنسو تھمتے نہیں, رکت طاری ہے, کسی کو کچھ بتاتا بھی نہیں, روتا چلا جا رہا ہے. ایک دوست نے, بے تکلف دوست نے پوچھا, میاں اپنے رونے کی وجہ تو بتاؤ, ہوا کیا؟ کہنے لگا 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی, ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا, اتنے بڑے نقصان پر رونا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دوست بھی کوئی عجیب دوست تھا, کہنے لگا جب 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو اب کب تک ٹکرے مارتے رہو گے, باقی زندگی کتنی رہ گئی ہے, چھوڑ دو. جب قبول ہی نہیں کرتا رند بن جاؤ, مزے کرو. اب وہ تو سمجھا تھا کہ قبول نہیں ہوئی میری عبادت. میں کہتا ہوں قبول ہو گئی کہ اس موڑ پر اللہ نے دستگیری فرمائی, گرنے نہ دیا. کہنے لگا توانی ازاں دل بپرداختن, توانی ازاں دل بپرداختن, دانی کے بے تواں ساختن. یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں, پھر یہ تو بتا کے جاؤں کہاں. اس کو تو سجدے کرنے والوں کی کمی نہیں, رکوع کرنے والوں کی بھی کمی نہیں, قیام اور طواف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی حمد و تسبیح کرتا ہے, وہ ہماری تسبیح اور عبادت کا ضرورت مند نہیں, وہ تو بے نیاز ہے. لیکن میرے لیے تو اس کے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. لہذا میں اس کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. قبول کرے نہ کرے, میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے اسی کے لیے مخصوص ہیں. نہیں جاؤں گا کسی اور کے در پر, اسی کے در پہ آنسو بہاؤں گا, رو رو کر جان دے دوں گا. کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, پر کرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی, شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں.
دن بھر روتا رہا، رات آئی سجدے میں گرا، فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت۔ آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سالہ زندگی کی عبادت بھی قبول کر لی۔ نعرہ تکبیر! جب ہم نے تیری زبان سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں، تو پھر ہمیں بھی خیال آیا کہ ہم بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگاؤ گے تو بھی کے بیماروں کو اب سمجھ میں آئے گی، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر خطا کاروں کو معاف کرنے والا کون؟ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، اے اولاد آدم یہ ساری نعمتیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سر پہ شرافت کا تاج رکھوں گا، تو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا، تمام انسانی روحوں نے اقرار کیا ہاں الہ العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو بھی نہ، تو ہی ہمارا داتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آ رہا تھا تو اللہ نے یہ وعدہ لے لیا الست بربکم، پھر انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو برزخ کی پہلی سیڑھی پر سوال ہوگا من ربک کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، گنہگار ہونے کے باوجود برزخ کے پہلے پرچے میں کامیاب ہو کر جواب دے گا ربی اللہ، گنہگار ہونے کے باوجود۔ لیکن جو جبہ لمبا صافا براؤن کلر کا یا گرین تسبیح موٹے موٹے دانوں والی، چادر اوڑھی ہوئی، سٹائل مخصوص، لیکن اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک کرتا ہوا مر گیا، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا تو آئیں بائیں شائیں کرے گا، ہیں کیا پوچھا ہے؟ کرامن کاتب وہ منکر نکیر آئیں گے، کہیں گے من ربو کا، من ربو کا، یہ کہے گا میں 11ویں بیٹا تھا، وہ کہیں گے یہاں بھی کھانا پینا نہیں بھولا ہو حلوائی، من ربو کا، من ربو کا۔ کہے گا میری داڑھی دیکھیے، کنڈے کھاتا تھا، کھلواتا تھا، تیجا ساتا 40ویں کا چیمپئن تھا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے او حلوائی یہاں بھی کھانے پینے کی باتیں کرتا ہے، من ربو کا، نہیں بن پائے گی بات، فیل ہو جائے گا، پہلے پرچے میں فیل، نیکوکار مارا جائے گا، گناہگار جیت جائے گا، ہی والا جیت جائے گا، اور بھی والا بس اس میں وفا کر دو، اللہ ہی
اس میں وفا کر دو، انشاءاللہ جنت کے داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی تمہیں۔ ہاں، اور ایک بات اور بھی، کمزوروں کا دل نہ دکھایا کرو، والدین کا دل بھی نہ دکھایا کرو۔ موحد صاحب کہیں توحید کے نشہ میں بوڑھی ماں کو نہ رلا دینا، بوڑھے باپ کو نہ رلا دینا۔ اگر خدا نخواستہ یہ چوٹ لگ گئی تو پھر بھی جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بنیادی بات ہی میں وفا کر دو۔ وعدہ کر کے آیا ہے انسان، ربی اللہ ربنا اللہ۔ قرآن کریم بھی شروع سے آخر تک اسی وعدے کی یاد دہانی کراتا ہے، وعدے کی یاد دہانی کرائی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آدم سے لے کر رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول نے اللہ کی توحید بیان کرنے میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار دیا۔ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیجئے، قرآن کریم کھلتے ہی تیرے دماغ پہ دستک دے گا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وعدہ یاد دلائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے پڑھتے جائیے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہی وعدہ یاد دلایا جائے گا، اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ رب العالمین نے فرمایا، جو قوم عہد الست پر پورا اترے، میرے سوا کسی کو معبود نہ مانے، میرے سوا کسی کو مسجود نہ مانے، میرے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہ مانے، میرے سوا کسی کو علام الغیوب نہ مانے، رب العالمین نے فرمایا میں انہیں خوف سے بھی بچاتا ہوں، حزن سے بھی بچاتا ہوں۔ جس قوم میں شرک نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی، اس قوم میں کبھی دھماکے نہیں ہوں گے۔ شرک و بدعت سے پاک معاشرے میں کبھی بم نہیں پھٹیں گے دوستو، اسی معاشرے میں بم پھٹیں گے جہاں قبریں پوجی جائیں گی، جہاں آستانے سجے ہوئے ہوں گے، جہاں گورنر جا کے چادریں چڑھائیں گے، جہاں وزیر اعلیٰ 11ویں کا دودھ تقسیم کریں گے، اس معاشرے کو اللہ کی ناراضگی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ راولپنڈی والوں، یقین دلاتا ہوں آپ کو، شرک و بدعت کے اڈے بند کر دو، آستانہ پرستی کا خاتمہ کر دو، انشاءاللہ یہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ پوری دنیا رشک کرے گی پاکستان پر۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سعودی عرب میں کبھی بم پھٹا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سعودی عرب میں کوئی بم پھٹا کبھی؟ ہاں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری دنیا میں آج یورپ رشک کرتا ہے۔
تجزیہ کیا جائے آج پوری دنیا میں اگر کہیں پرامن معاشرہ ہے تو وہ سعودی عرب میں. والدین اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھوڑ کر اپنے کام کاج کے لیے ہفتوں باہر رہتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. سونے کی دکانیں بھری پڑی ہیں، کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا. سنا کبھی آپ نے سعودی عرب میں ڈاکہ پڑا ہو؟ اور یہاں ڈاکے پہ ڈاکہ، ثم ڈاکہ، ثم ڈاکہ. اور اب تو روٹین ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. پہلے دن دھڑکتے تھے، پہلے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، اب روٹین ہو گئی ہے. جی یہ بھی قومی زندگی کی ضروریات میں ہے. جس دن اخبار میں ڈاکے کی خبر نہ ہو اخبار پھیکا لگتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتے لوگ. نعرہ تکبیر، حسن مجید شاہ صاحب جدید. ہاں جی، ہمارے دوست کہتے ہیں بل پاس ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا تم پہلے بھی بیچ میں بیٹھے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ارے کاش کہ تمہیں اتنی اخلاق کی ضرورت ہوتی